بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ والصلاة والسلام على سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 915 ہے اور آج سورہ ہود کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 61 اور 62، 61 and 62۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب۔ لفظی ترجمہ وہ الہ ثمود، اور ثمود کی طرف بھیجا، اخاہم ان کے بھائی، صالحاً صالح کو، قال انہوں نے کہا، یا قوم اے میری قوم، اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو، ما لکم نہیں ہے، من الہ کوئی معبود، غیر اس کے سوا، ہوا وہی ہے جس نے انشأکم من الارض تم کو زمین سے پیدا کیا، واستعمرکم اور تم کو آباد کیا، فیہا اس میں، فاستغفروا پس تم اس سے مغفرت طلب کرو، ثم پھر توبوا الیہ اس سے توبہ کرو، ان ربی بے شک میرا رب قریب قریب ہے، مجیب دعا کا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا قوم ہود نے کہا، قوم صالح نے کہا، یا صالح اے صالح، قد کنتا تم تھے، فینا ہم میں، مرجون امیدوں کا مرکز، قبل ھذا اس سے پہلے، اتنہانا کیا تم ہمیں روکتے ہو، ان نعبد کہ ہم عبادت کریں، ما اس کی، یعبدو آباؤنا جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے، وَإِنَّنَا اور بے شک ہم، لفی شکن شک میں ہیں، مما اس سے، تدعونا تم ہمیں بلاتے ہو، الیہ جس کی طرف، مریب جو اضطراب میں ڈالنے والا ہے۔ ترجمہ ہے، اور ثمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔ انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھے ہوئے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی، کیا تم ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے۔ ان 2 آیتوں میں 10 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اور قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ دوسری بات، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو۔ تیسری بات، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ چوتھی بات، اسی اللہ نے تمہیں زمین سے پیدا کیا۔ پانچویں بات، اور زمین میں تم کو آباد کیا۔ چھٹویں بات، اللہ سے مغفرت مانگو۔ ساتویں بات، اور اللہ کے آگے توبہ کرو۔ آٹھویں بات، بے شک میرا رب نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی۔ 9ویں بات، قوم نے کہا کہ اے صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئی۔ 10ویں بات، کیا تم ہمیں ان چیزوں کو پوجنے سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوجتے ہوئے آئے ہیں۔ 11ویں بات،
جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم شک میں پڑے. تو گویا ان دو آیتوں میں 11 باتیں بتائی گئی ہیں. قوم نوح اور قوم عاد کے بعد قوم ثمود کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ وہ الی ثمود اخاهم صالحا، کہ قوم ثمود کی طرف ان کے بھائی حضرت صالح کو بھیجا. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جس کا نام ثمود ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان ہجر کے مدائن میں آباد تھے اور ان کے شہروں کے آثار آج بھی باقی ہیں. دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی اور یوں کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ دیکھو اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتیں یاد دلائیں اس موقع پر. ایک نعمت تو یہ یاد دلائی کہ وہ انشأکم من الارض، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زمین سے پیدا کیا. جس دھرتی پر جس مٹی پر تم اپنی زندگی بسر کر رہے ہو اسی مٹی سے اللہ نے تم کو پیدا کیا. کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور آدم کی نسلوں میں تم کو پیدا کیا. پھر دوسری نعمت یہ بتائی کہ واستعمرکم فیہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اس میں آباد کیا. اللہ تعالیٰ نے تم کو اس میں آباد کیا کہ تم اس زمین کو اس قابل بنایا کہ تم اس میں آباد رہ سکتے ہو، کہ اس میں تم اپنے گھر بناتے ہو، اس میں تم کھیتی باڑی کرتے ہو، اناج اگاتے ہو، اپنی ضرورت کی چیزیں اس زمین کے ذریعے سے پوری کرتے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 نعمتیں عطا کی. جب اللہ نے یہ 2 نعمتیں تم کو عطا کی ہیں تو فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، تم اللہ اپنے جرائم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ندامت کے ساتھ مغفرت طلب کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، سچی توبہ کرو، اپنے پروردگار کے سامنے معافی مانگو. اور یہ بات یاد رکھو کہ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار تو ایسا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں سے دور نہیں ہے. ایک بندہ اپنے بندے سے دور ہو سکتا ہے، ایک بھائی اپنے بھائی سے دور ہو سکتا ہے، ایک شوہر اپنی بیوی سے دور ہو سکتا ہے، اولاد اپنے باپ اور ماں باپ سے دور ہو سکتی ہے، لیکن اللہ 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 ایسے ہی کہ وہ اپنے بندوں سے کبھی دور نہیں ہو سکتے. پروردگار کی شان یہ ہے کہ ان ربی قریب مجیب. ایک تو یہ کہ پروردگار اپنے بندوں سے بالکل قریب ہے اور مجیب بھی ہے کہ جب بندہ اپنے پروردگار کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اسی لیے اللہ حضرت صالح علیہ السلام پڑھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں 186 میں یہ بات بتائی کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے پیارے پیغمبر، اگر آپ سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ صاف طور پر بتا دیجئے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں، دعا کو قبول کرتا ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے. جب حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو نصیحت کی، حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو درد بھری نصیحت فرمائی تو قوم کے لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا یا صالح قد كنت مرجو فینا مرجوا قبل هذا. حضرت صالح علیہ السلام بڑے دانشمند آدمی تھے، زیرک آدمی تھے، دانشمند تھے، عقل مند تھے، لوگوں میں مشہور تھے. لوگوں کو امیدیں وابستہ تھی کہ اس سے لوگ مشورہ کریں گے اور فلاں کریں گے، مملکت کے جو ہے سردار بنیں گے، سید بنیں گے، قائد بنیں گے. لیکن جب حضرت صالح علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کی بات کہی، توحید کا پیغام پہنچایا، تو قوم پلٹ گئی اور کہنے لگے کہ تم تو ہمارے درمیان میں اس سے پہلے امیدوں کا مرکز تھے، ہمیں بہت امیدیں تھی تم سے کہ تم ہماری سرداری کرو گے، قیادت کرو گے، عقل مندی کی باتیں کرو گے. اعوذ باللہ. مگر اب تو وہ ساری امیدیں تم سے منقطع ہو گئی. پھر قوم کے لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ بات کہی کہ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا ہم تو بڑی امیدیں تم سے رکھتے تھے لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم ہم کو روک رہے ہو ان بتوں کی عبادت کرنے سے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہوئے. وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٌ. قوم نے کہا، حضرت صالح علیہ السلام سے قوم ثمود نے کہا کہ ہم تو اس پیغام کے سلسلے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں جس کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو. یہ بڑے اضطراب والا پیغام ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. یہ بات قوم نے کہا. بہرحال یہ تھا
حضرت صالح علیہ السلام کا پیغام اور پھر قوم کا جواب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی محبت، ان کی عظمت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔